اور پھر انسان کا وہ لیول آتا ہے کہ انسان منافق نہیں رہتا. انسان جو پبلک لائف میں ہوتا ہے وہی پرائیویٹ لائف میں ہوتا ہے, اینڈ وائس ورسا. پھر کوئی بورڈ ممبر میٹنگ ہو, کوئی اپنا جو ہے وہ کارپوریٹ ڈنر ہو, کوئی میرج ہال ہو, کوئی شاپنگ مال ہو, انسان نماز نہیں چھوڑتا, انسان جھوٹ نہیں بولتا, انسان غیبت نہیں کرتا, انسان کسی کا حق نہیں مارتا, انسان رشوت نہیں لیتا. یہ چیزیں انسان میں آتی ہیں جب اس کا اسپرچل پروسیس جو ہے وہ آگے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اور مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اسپرچل پروسیس کا آگے بڑھنا از پروپورشنل ود دا لسننگ کیپیسٹی. جتنا ذکر سنتا رہے گا, من اتبع الذکر, جتنا ذکر سنے گا خشی الرحمن بڑھتا جائے گا. جتنا ذکر کم ہوگا رحمان کی خشیت کم ہو جائے گی. رحمان کی جتنی خشیت کم ہوگی انسان بے عملی کی طرف آتا جائے گا. سو یہ چیزیں آپس میں کنیکٹڈ ہیں. عربی زبان میں دو الفاظ ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے خوفن اور ایک ہوتا ہے خشیتن. کیا دونوں میں فرق ہوگا؟ خوف کہتے ہیں بالکل بیسک لیول کا فیئر, اور خشیت اس فیئر سے ذرا ہائر لیول کی ہوتی ہے. خوف آپ کو کسی بھی ایسی چیز کا ہو سکتا ہے جس کا آپ کو علم نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ کو اس وقت یہاں میں نہیں پتا کہ زلزلہ آ جائے, اللہ محفوظ رکھے, سو خوف تو زلزلے کا بھی ہو سکتا ہے. بٹ خشیت کے لیے اسکالرز کہتے ہیں خشیت کیا ہوتی ہے؟ خشیت بالعلم ہوتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ اگر میں نے یہ کام کیا سو اس کے یہ کنسیکوینسز آئیں گے, سو آئی بیٹر اوائڈ دس تھنگ. دس از خشیت. خشیت رحمان کیا ہوتا ہے کہ انسان جانتا ہے کہ اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی تو میں اللہ کی سزا کا مستحق ہو جاؤں گا. سو یوں سمجھ لیں, خوف از دا بیسک لیول, خشیت از دا انکریزڈ لیول ود نالج, جس میں آپ اللہ سے خوف رکھتے ہیں دو ایموشنز کے ساتھ, محبت اور تعظیم. یاد ہے میں نے آپ کو بتایا تھا اللہ سے ڈرنا اور باقی کسی چیز سے ڈرنا بالکل الگ ہے. جب آپ کسی بھی چیز سے ڈرتے ہیں, سانپ سے ڈرتے ہیں, شیر سے ڈرتے ہیں, بعض لوگ بلی سے ڈرتے ہیں, بعض خواتین چوہے سے ڈرتی ہیں, کاکروچ سے ڈرتی ہیں, چھپکلی سے ڈرتی ہیں. سو آپ جس چیز سے ڈرتے ہیں اب آپ کے سامنے اللہ نہ کرے ویسے کاکروچ آ گیا بڑا والا, سو آپ کہیں کہ کوئی بات نہیں, اٹس اوکے, میں بہت بہادر ہوں, میں یہیں بیٹھی رہوں گی, میں ہلوں گی بھی نہیں. آپ ایسے کر دیں, جو کرسیوں پر ہیں وہ کرسیوں میں کھڑے ہو جائیں گے, اور جو زمین پر ہیں وہ کرسیوں کے جو اوپر بیٹھے ان کی گودوں میں کھڑے ہو جائیں گے. جس چیز سے آپ ڈرتے ہیں آپ اس سے دور بھاگتے ہیں. لیکن اللہ کی خشیت رکھنے والا اللہ سے دور نہیں بھاگتا, تعظیم کے ساتھ اللہ کی محبت میں اور اللہ کے قریب آتا ہے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, اور اللہ سے قریب ہوتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ کی خشیت رکھنے والے ہوتے ہیں, خشیت بالعلم تھا نا, سو قرآن میں آتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, جو جتنا اللہ کا علم رکھتا ہے وہ اتنا اللہ سے خشیت کا معاملہ بڑھاتا جاتا ہے. جو جتنا اللہ کو جانتا ہے وہ اتنا اللہ کا خوف رکھتا ہے. یہ ہے اللہ کی خشیت. ہمارا انسانوں کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا ہے؟ جس کو ہم جتنا جانتے ہیں, جس سے ہم جتنا کلوز ہوتے ہیں, اس کا خوف ختم ہو جاتا ہے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جو اولاد جتنا ماں سے قریب ہوتی ہے اتنا وہ ماں سے ڈرتی نہیں ہے. جنرلی یہی اصول آپ دیکھتے ہیں. جو بیوی جتنا شوہر سے قریب ہوتی ہے, جتنا آپس میں دونوں کی محبت ہوتی ہے, اتنا بیوی ڈیئر ہوتی ہے. اس کو پتا ہوتا ہے میں جو بھی کر لوں گی تو مان ہی جائیں گے الٹیمیٹلی. یہ ہوتا ہے نا. لیکن جو رحمان کی خشیت رکھنے والا ہوتا ہے وہ جتنا اللہ کو جانتا ہے اتنا اس کا خوف بڑھتا ہے. جیسے جب آپ سورہ فجر پڑھتے ہیں, سورہ فجر آپ پڑھیں, ابھی صبح ہماری کلاس میں الحمدللہ ہمارے اسٹوڈنٹس اس کو حفظ کر رہے تھے, اور میں سن رہی تھی جب وہ آخری آیتیں پڑھ رہے تھے. آخری آیات میں آتا ہے نا, اللہ نفس مطمئنہ سے کہے گا ارجعی, آگے بڑھو, الی ربی, اپنے رب کی طرف بڑھ, اور میرے بندوں میں شامل ہو جا. اور نفس مطمئنہ والی نفس, آپ گھر جا کر ذرا سورہ فجر کی نفس مطمئنہ سے پہلے کی آیات پڑھیے گا. میں جب بھی سورہ فجر پڑھتی ہوں
میرا فوکس ان 3 آخری آیات سے پہلے، اس سے پہلے کی آیات پر اتنا ہوتا ہے کہ مجھے کبھی بھی اس نفس مطمئنہ کی آیات کے اوپر فوکس مینٹین نہیں ہو پاتا، اس لیے کہ اس سے پہلے کی آیات میں امپیکٹ کیا آتا ہے. جو اللہ کی پکڑ ہے، جیسا اللہ پکڑے گا ایسا کوئی پکڑ نہیں سکتا، جیسا اللہ سزا دے گا ایسی کوئی سزا دے نہیں سکتا. سو جو جتنا اللہ کی خشیت میں آگے بڑھے گا، جو جتنا اللہ کو جانے گا، اس کا خوف بڑھتا جائے گا، اس کو اپنا علم کم لگے گا، اس کو اپنا عمل کم لگے گا. ہم میں سے کون ہے یہاں پر جو کہ میں نے تو اتنی نیکیاں کر لی، انشاءاللہ میں ضرور جنت میں جاؤں گی؟ اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے کہہ سکتے ہیں، اپنے عمل کی بیسس پہ نہیں کہہ سکتے. ہمارے عمل اس قابل نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم ایک نیکی کرتے بھی ہیں تو اس کے بعد شیطان ہم سے 25 گناہ کرواتا ہے. 25 تو میں نے کم بول دیا، شاید بہت گناہ کرواتا ہے، اور ہم شیطان کی باتوں میں آ بھی جاتے ہیں. سو جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جو علماء ہوتے ہیں، وہ اللہ کی خشیت رکھنے والے ہوتے ہیں، اور جتنا ان کا علم آتا ہے اتنا ان کی خشیت بڑھتی جاتی ہے. جب ہی اللہ نے کہا یہ معاشرے کے اہم لوگ ہوتے ہیں، تو اپنی اسپرچول گروتھ کو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھائیے. اس آیت میں مفسرین نے ایک بہت اہم پوائنٹ ڈسکس کیا ہے. وہ کہتے ہیں یہاں آیا ہے خشی الرحمن، خشی العزیز کیوں نہیں آیا؟ رحمان تو محبت ہے، رحمان تو رحمت ہے، تو محبت اور رحمت سے کون ڈرتا ہے؟ اتھارٹی سے، عزت سے، القہار سے، العزیز سے ڈرا جاتا ہے. تو یہاں مومنین کی صفت آئی ہے خشی الرحمن مینشن کر کے. مومنین کی یہاں پر آپ کو 3 صفات نظر آ رہی ہیں جس کو مفسرین ڈسکرائب کرتا ہے. وہ کہتے ہیں ایک صفت، اصل میں مومن کون ہوتا ہے؟ ذکر کا اتباع کرنے والا، اسپرچول گروتھ میں ہائیسٹ لیول پر پہنچ جانے والا کون ہوتا ہے؟ نمبر 1. یہ رحمان کا لفظ بتا رہا ہے جو 3 میننگ اسکالرز نے اس میں سے ڈیرائیو کیے ہیں. وہ کہتے ہیں مومنین اپنے رحمان کی رحمت کا غلط فائدہ نہیں اٹھاتے، وہ اپنے رحمان کی رحمت کو مس یوز نہیں کرتے. اس طرح سے یہ صفت لا کر اسکالرز نے خشی الرحمن کو، خوف اور محبت کو ریکنسائل کیا ہے کہ جو اصل میں مومن ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت کا غلط فائدہ نہیں اٹھاتا، وہ اللہ کی شان رحیمی کے سہارے پر گناہوں کو لائف سٹائل کے طور پر نہیں آزماتا کہ کوئی بات نہیں، اللہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے مجھے معاف کر دے گا، وہ تو ہے ہی غفور اور رحیم. اس کو معلوم ہے کہ میں کلمہ گو ہوں، وہ تو مجھے معاف کر دے گا. سو ایک یہ پوائنٹ اسکالرز نے نکالا کہ وہ اللہ کی شان رحیمی کے سہارے پر گناہوں بھری زندگی نہیں گزارتا. کون ہوتا ہے یہ؟ عام مسلمان یا مومن؟ مومن ہوتا ہے یہ. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ کی تصویر جو بنتا ہے. دوسری صفت مومنین کی جو خشی الرحمن سے اسکالرز نے نکالی وہ یہ ہے کہ مومن کبھی بھی اتنا خوف کا شکار نہیں ہوتا اپنے گناہوں کی وجہ سے کہ ڈسپیئر ویلی میں چلا جائے، نا امیدی کی ویلی میں چلا جائے. بین الخوف والرجا، امید اور خوف کے درمیان میں رہتا ہے. وہ جانتا ہے، اے علمو قرآن میں آتا ہے، ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم. دس از دا مائنڈ سیٹ آف دا بلیور. جان لو کہ اللہ سزا دینے میں سخت ہے and simultaneously اللہ غفور اور رحیم ہے. سو مومن کی دوسری صفت، مومن کبھی ڈسپیئر کا شکار نہیں ہوتا، ہوپلیسنس کا شکار نہیں ہوتا. پھر تیسری صفت جو مومن کی آتی ہے کہ مومن جو ہے وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں غفلت کا شکار نہیں ہوتا، رحمان سے ڈرتا رہتا ہے. یہ جانتا ہے کہ رحمان ہے، یہ جانتا ہے کہ مجھے اللہ سے نا امید نہیں ہونا جب مجھ سے گناہ ہو جائے، لیکن ساتھ ساتھ وہ اپنی نعمتوں پر ہر وقت دعائیں پڑھتا رہتا ہے کہ اللہ مجھے نعمت کا حق ادا کرنے والا بنا دے. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک. یہ مومن کا کانسٹنٹ فریم آف مائنڈ ہوتا ہے. اللہ ہم زوال نعمت سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ ہم اس بات سے پناہ مانگتے ہیں کہ آپ کی دی ہوئی عافیت سزا میں بدل جائے. دس از دا کنسیکوینسز آف دا ورڈ خشی الرحمن.
جو یہاں پر آئے ہیں. سو 3 صفات مومنین کی یہاں مینشن کی گئی ہیں کہ وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ہم اپنی نعمتوں میں اللہ کی ناشکری نہ کر بیٹھیں. اور جن میں یہ 3 صفات آ جائیں، جو اسپرچل پروسیس سے گزرتے ہوئے اس لیول تک اپنے آپ کو لے کر آ جائیں عمل کے میدان میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ کریم. تو اب آپ ان کو بشارت دے دیجئے، اب آپ اس کو بشارت دے دیجئے مغفرت کی اور اجر کریم کی. یعنی اللہ کے راستے پر جو چلنے والا ہے، فَبَشِّرْهُ ایک ہی ہے، وہ جو اللہ کے راستے پہ چلا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں تنہا ہو گئے تھے، مکہ میں تنہا ہو گئے تھے نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد. جیسے صحابہ اپنے خاندانوں میں تنہا ہو جاتے تھے. حضرت مصعب ابن عمیر بہترین ایلیٹ گھرانے کے نوجوان تھے، بہترین مال تھا ان کے پاس، بہترین کپڑا پہنا کرتے تھے. لیکن جب ایمان آیا، جب اسلام لائے، جب رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی، تو چچا نے کپڑے اتروا کر گھر سے نکلوا دیا. باپ کا انتقال ہو چکا تھا، چچا کی گارڈین شپ میں تھے، مالدار تاجر کے بھتیجے تھے. لیکن چچا نے یہ کہا کہ جو تمہارے جسم پر کپڑا ہے یہ بھی تمہارے مشرک باپ اور چاچا کی کمائی کا ہے، اتار کر جاؤ یا محمد کا دین چھوڑو. یہی مصعب ابن عمیر ہیں کہ جن کو جب شہید کیا گیا ہے غزوے میں، سو ان کے پاس اتنا کپڑا نہیں تھا، لمبے قد کے تھے 6 فٹ کے. سو جب سر کور کرتے تھے تو پاؤں کھل جاتے تھے، پاؤں کور کرتے تھے تو سر کھل جاتا تھا. سو مومن جب عمل پر آتا ہے تو تنہائی کو تو اس کو ایکسپیرینس کرنا پڑتا ہے. وہی جو محبت کے دعوے کرتے ہیں وہ آپ کو تنہا چھوڑتے ہیں. اور کبھی کبھی آپ ایک ہی چھت کے نیچے 10 لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، بٹ آپ کے ساتھ لائک مائنڈیڈ لوگ نہ ہوں، سب ایموشنلی تنہا ہی ہوتے ہیں. کوئی آپ کے مائنڈ سیٹ کو نہ سمجھ سکے، کوئی آپ کی کیفیت کو نہ سمجھ سکے، سو آپ ہجوم میں بھی تنہا ہوتے ہیں. اور مومن پر یہ کیفیت آتی ہے. سو اللہ تعالیٰ نے ایسے مومن کے لیے یہاں پر انعام دیا ہے. گھبرانا نہیں، بالکل پریشان مت ہونا. اللہ نے تمہارے لیے مغفرت رکھی ہے اور عزت رکھی ہے. آج آپ کتنے ہی بہترین گھرانے سے، خاندانی مقام پر کیوں نہ ہوں، جب آپ اپنے خاندانوں کے اندر دین کی علم بردار بنتی ہیں تو کیا آپ کی عزت میں کمی آتی ہے؟ نہیں آتی. تو الحمدللہ آنٹی آپ کو تو بہت خوش ہونا چاہیے. نہیں، عزت میں کمی اگر آپ کو محسوس نہیں ہوتی، دس از دا لیول آف ایمان الحمدللہ، بیکاز آپ نے لوگوں سے اپنی ایکسپیکٹیشن ہٹا لی ہے. لوگ آپ کو، آپ کی عزت کو کم کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ جب آپ آڈ ون آؤٹ بنتی ہیں اکارڈنگ ٹو معاشرہ، جب آپ اگینسٹ دا ونڈ جانے کی کوشش کرتی ہیں، لوگ کہتے ہیں جاؤ گزارو اپنی زندگی، جو مرضی کرو. جب یہ ہوتا ہے عزت میں کمی آتی ہے. آپ عمل کرنا شروع کریں اور آپ خاندان کے اپوزٹ عمل کرنا شروع کریں، عزت میں کمی آتی ہے. تو جس کی عزت میں کمی آئے گی، اللہ نے ریوارڈ بھی کیا دیا. اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، دنیا کی عزت کم کر رہے ہو، میرے لیے کم کر رہے ہو، دین پر عمل کرتے ہوئے کم ہو رہی ہے، اجر کریم. اللہ بڑا آنر دینے والا ہے. جس کا دنیا میں آنر اسلام پر چلنے سے کم ہوا، بھول مت جانا اللہ نے آخرت میں اس کے لیے بڑا آنر رکھا ہے. اور جو اس عمل کے باوجود غلطی کرے، مومن کا بھی پاؤں سلپ کر ہی جاتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے. کبھی نماز ٹوٹی پھوٹی ایسی ہوتی ہے کہ پڑھنے کے بعد شرم آ رہی ہوتی ہے، کبھی نماز قضا ہو جاتی ہے، کبھی آنکھ ہی نہیں کھلتی ہے، کتنے بھی آپ الارم لگا لیں. ایسے غٹ غافلس ہوتے ہیں کہ 4 دفعہ سنوز دبا کے پھر سو جاتے ہیں اور انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا، تو پھر بعد میں گلٹ آتا ہے. سو اللہ نے کہا اس راستے پر ہو، ہیبچول گناہ نہیں کرتے ہو، لائف سٹائل کے طور پہ گناہ نہیں کرتے ہو، اٹس اوکے، بمغفرت، اللہ معاف کر دے گا. ایز لانگ ایز گناہ میری زندگی میں عادت کے طور پر، لائف سٹائل کے طور پر نہیں ہے، کبھی کبھار ہو گیا مجھ سے اور میں نے توبہ کی، اللہ معاف کرنے والا، اللہ غفور اور رحیم ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے والے ہوں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، کہہ دیا گیا کہ لوگوں کی نظروں میں عزت مت تلاش کرو. اور جس کو اسلام اپنی ڈگنیٹی نظر آتا ہے، یہ حقیقت ہے. آج کل آپ اپنے بچوں کو جو اسلام کی پرائیڈ دے سکتے ہیں، وہ صرف اسی طرح دے سکتی ہیں کہ آپ ان کی مسلم آئیڈینٹی ان کے دماغوں اور ان کے دلوں میں زندہ کر دیں.
ان کا ہز پریشر، ہر پریشر، دیئر پریشر، ہم پریشر سب ختم ہو جائے گا. ان کے پریشر ہی ختم نہیں ہوتے ہیں نا. میری فرینڈس کیا کہیں گی، آپ میری فرینڈس کے سامنے آپ اس طرح آئیں گی، آپ میری گریجویشن سیریمنی میں یوں آئیں گی، آپ یہ نقاب لگا کے آئیں گی، آپ یہ برقع پہن کے آئیں گی، آپ مت آئیں. یہ کون سے پریشرز ہیں؟ یہ سارے سوسائٹی کے پریشرز ہیں، میری فرینڈس کے پریشرز ہیں. جب یہ ہوتا ہے سو یہ انسان کو پھر انسانوں کا محتاج اور غلام بنا دیتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو ان ساری غلامیوں سے نکال رہا ہے. ایک اس کے غلام بن جاؤ جس کے بعد تمہیں کسی کی غلامی کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ کا سارا پیئر پریشر، سوسائٹی پریشر، فیملی پریشر، ہز پریشر، دیئر پریشر، ہم پریشر، ہر پریشر سب ختم ہو جائے گا. اللہ کی بات مانے. جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ دائیں بائیں نہیں دیکھتا کہ اور کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی بات مان رہے ہیں. وہ اللہ کی بات ماننے والا اکیلا بھی ہوتا ہے تو اللہ کی بات مانتا ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر کریم کا وعدہ کیا ہے. آگے آیت نمبر 12 آ رہی ہے، سورۃ یاسین آیت 12. انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین. یقیناً ہم ہی نحیی ہم زندگی دیتے ہیں، الموتا مردوں کو، ونکتب اور ہم لکھتے ہیں، ما قدموا جو انہوں نے آگے بھیجا، وآثارہم اور جو انہوں نے پیچھے چھوڑا، وکل شیء اور ہر چیز کو، احصیناہ ہم پریزرو کرتے ہیں اس کو، فی امام مبین ایک بہت مضبوط سہارے کی جگہ پر. سو یہ پہلا حصہ اس آیت پر سورۃ یاسین کا مکمل ہو رہا ہے جو آپ کو انڈیکس میں دیا گیا ہے. آپ دیکھیں ابھی تک پیچھے جو آیات آ رہی تھیں اس کے برعکس آپ کو یہاں پر ایک دم سے ایک آخرت کی سٹیج نظر آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ موت کے بعد کی زندگی یعنی مردہ کو زندہ کرنا یہ بھی ہماری رسپانسبلٹی ہے. ابھی تک آپ کو قرآن کا پرفیکٹ ہونا ملا، رسول اللہ کا مرسل ہونا ملا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صراط مستقیم پر ہونا ملا، آپ کو اللہ کے رسول کا انذار کرنا ملا، آپ کو یہ ملا کہ اکثریت آپ کی بات نہیں مانے گی، پھر بھی کہا گیا کہ آپ کا کام ہے کہ آپ دعوت دیتے رہیں. اب جو پہلا حصہ کنکلوڈ ہو رہا ہے اس مقام پر موت کے بعد مردوں کو زندگی دینے کی بات آ رہی ہے. یعنی یہ ایک میٹافور ہے امید کی کرن کا. اللہ نے اس آیت میں، یہ آیت پیچھے سارے کانٹیکسٹ سے جڑی ہوئی ہے. آپ نے اور میں نے بات کی تھی نا، قرآن حکیم ہے، ویل نٹڈ، احکامات محکم ہیں، احکامات آپس میں ٹائیڈ اپ ہیں. اس آیت میں امید ہے. جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کے زندہ ہونے کی کسی کو امید ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. بعض اوقات انسان کسی کی بے عملی سے اتنا ہی نا امید ہو جاتا ہے. کوئی مردہ زندہ ہو سکتا ہے صرف اگر اللہ چاہے، اور وہ ہوں گے مردے سارے زندہ جب روز محشر قائم ہو جائے گا. اللہ نے کہا بالکل اسی طرح جس سے تم امید اپنی بالکل ختم کر چکے ہو، اللہ اس کو بھی دوبارہ عمل کی طرف، نیکیوں کی طرف، نیکیوں کی فصل کی طرف لا سکتا ہے. بس امید باقی رکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی ہے اور ہر مسلمان کو، ہر دعوت کا کام کرنے والے کو، اور آپ کی اور میری ڈیفینیشن میں ہر ماں کو تسلی ہے کہ اللہ سے اپنی امید کو اور اپنے انسانوں سے اپنی امید کو قائم رکھو. قریش سٹربن تھے، قریش حق کو مان نہیں رہے تھے، بظاہر قریش کے دل پتھر ہو چکے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امید کی کرن دلا دی کہ دیکھیں ڈریں نہیں، گھبرائیں نہیں، ہمت مت چھوڑیں، اپنے مشن پر قائم اور دائم رہیں. اور بہت زیادہ اس آیت میں تاکید آئی ہے، ایمفسس آیا ہے. آپ دیکھیں 3 الفاظ ایک ساتھ آئے ہیں جس میں آپ کو تاکیدی اسلوب مل رہا ہے، ایمفیٹک سٹائل مل رہا ہے عربی زبان کا. اِنَّا بے شک ہم، نحنو ہم ہی، نحیی ہم ہی زندہ کرتے ہیں. یوزلی اس انداز میں ہم بات نہیں کرتے ہیں نا، لیکن یہ اللہ کا عربی زبان کا انداز ہے، ایمفیٹک وے. آپ اپنے شوہر کو ایسے کہتے ہیں انڈیڈ آئی لو یو،
کہتی ہیں ایسے. ہم نہیں بولتے اس طرح سے. وہ شیکسپیئر لینگویج میں تو پھر بھی تھوڑا سا اس طرح کا فریز استعمال ہوتا تھا, لیکن اب انگریزی میں بھی ایسے نہیں بولا جاتا, اردو میں بھی ایسے نہیں بولتی. آپ اپنے شوہر سے, بیٹی سے کہیں بیٹا بے شک میں تم سے بڑی محبت کرتی ہوں, نہیں بولتے نا. قرآن کا یہ انداز ہے, عربی زبان کا یہ انداز ہے. عربی زبان میں پنکچویشن مارکس تو نہیں ہے نا, ایکسپلینیشن مارکس, ایکسکلیمیشن مارکس بھی نہیں ہے. سو یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ کہاں پر کیا انداز ہے, کیسے تاکید ہے؟ وہاں پر پتہ چلتا ہے یہ جو الفاظ میں ریپیٹیشن آتی ہے, انا نحنو نحیی, کانسٹنٹلی تکرار ہے, ہم یقیناً ہم ہی زندہ کرنے والے ہیں. سو اللہ تعالیٰ نے یہاں تاکید کے ساتھ کہہ دیا ڈونٹ گیو اپ آن پیپل ایٹ آل. اس میں آپ اپنے آپ کو بھی رکھیے. اگر آپ کو لگتا ہے آپ اتنا قرآن سنتے ہیں, آپ اتنا زیادہ درس سنتی ہیں, آپ کو اتنے احکامات کا علم ہے, پھر بھی میں عمل نہیں کرتی, اٹس اوکے. ڈونٹ گیو اپ آن یور سیلف. اپنے آپ سے بھی نا امید مت ہو, لوگوں سے نا امید مت ہو, امت سے نا امید مت ہو. یہی اللہ تعالیٰ یہاں اس آیت میں سکھانا چاہ رہے ہیں. آپ کا کام ہے سنتے رہنا, ذکر کا اتباع کرتے رہنا, اپنے لیے لوگوں کو پہنچاتے رہنا, لوگوں تک تبلیغ کرتے رہنا, ان کو وارن کرتے رہنا. آپ کو نہیں پتا کس کا مردہ دل آپ کے کس جملے سے زندہ ہو جائے, کس کا مردہ دل اللہ کے کس کلام سے کھل جائے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دل کھلا, خالد بن ولید کا کھلا, ابو سفیان کا کھلا. آپ کو نہیں پتا کس وقت اللہ کس کا دل کھول دے. ڈونٹ گیو اپ آن پیپل. اچھا اب یہ بتائیں, جب ہم اتنی تاکید کہہ رہے ہیں کہ ڈونٹ گیو اپ آن پیپل, سو ایک بات یہاں پر یاد رکھیے گا, پیپل ڈونٹ چینج پیپل. لوگ لوگوں کو نہیں بدلتے. کون بدلتا ہے؟ اللہ بدلتا ہے. اللہ بھی کب بدلتا ہے؟ اللہ کب کسی دل کے لیے, کسی بند دل کے لیے, کسی گمراہ دل کے لیے حکم دیتا ہے ہدایت کا, کن فیکون, تو وہ ہو جاتا ہے جب اللہ اس دل کی طلب دیکھتا ہے. سو آپ کا کام ہے پہنچانا, سننے والے کا کام ہے دل کے اندر سے. بعض دروازے ہوتے ہیں جن کا لاک صرف اندر سے کھلتا ہے, آپ باہر سے نہیں کھول سکتے اس کو. دل میں ہدایت کا دروازہ بھی اندر سے کھلتا ہے. آپ کانوں سے سننے سے دل کے اندر تک ہدایت کی انفارمیشن پہنچا سکتے ہیں. اب دل کیسے کھلے گا یہ سننے والے پر ڈیپینڈ کرتا ہے. سو پہنچانے والے کا کام ہے کہ وہ پہنچاتا رہے اور لوگوں کو میسج دیتا رہے. آپ کو نہیں پتا, بعض اوقات لوگ کئی کورسز کرتے ہیں اور نہیں بدلتے. بعض اوقات لوگ 1 گھنٹے کا کسی کا درس, کسی کا کوئی کلاس, کوئی کورس سن کر آتے ہیں اور ان کا نیکی کرنے کا دل چاہنے لگتا ہے. اس لیے نہیں کہ اسپیکر بہت اچھا تھا, نہیں, بس اللہ نے اس وقت ذکر کے سننے کو امپیکٹ فل کر دیا. اس کی کیفیت ایسی تھی اس وقت کہ جس نے دل کھول دیا فوراً. ہماری کیفیت ہوتی ہے نا, بعض اوقات جب آپ بہت زیادہ ڈپریس ہوں, بعض اوقات جب آپ بہت زیادہ اداس ہوں, بعض اوقات جب آپ کے اوپر کوئی بھی کرائسس آئے ہوئے ہوں اور آپ قرآن سنتے ہیں, سو آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں نیکیوں میں دوڑنے لگ جاؤں, میں چھوڑ دوں دنیا کو, میں مت رکھوں ایکسپیکٹیشن لوگوں سے, میں لوگوں کی طرف مت دیکھوں عزت کے لیے, میں لوگوں کے سامنے مت پریشان ہوں, میں اپنے ایموشنز کا ریموٹ کنٹرول لوگوں کے ہاتھ میں مت دوں, بس میں ایک اللہ کے ساتھ جڑ جاؤں. اور یہی کیفیت اور یہی موومنٹ ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ اس دل کو ہدایت کے لیے کھول دیتا ہے. سو یہاں پر بھی یہی چیز لائی کہ اللہ دل کی تڑپ دیکھتا ہے اور اللہ مردہ دل کو زندگی دے دیتا ہے. بس یہی وجہ یہاں مینشن کی. اور آپ کو اب تک اس پورے سینیریو میں جو آیات آئی ہیں اس میں جو دل نہ کھلنے کی وجہ ملتی ہے یا جو آپ کو احادیث سے ملتی ہے, اس میں 2 بڑے فیکٹر ہیں. قریش کیوں نہیں ہدایت کے لیے دل کھول رہے تھے؟ ایک وجہ کیا تھی؟ تکبر تھا. کس چیز تکبر کیوں تھا؟ اس لیے کہ دنیاوی پوزیشن کی وجہ سے تکبر تھا. سو دنیا کی محبت جس کو آپ تکبر کہہ رہے ہیں. دوسرا, آپ کو تاریخ سے پتا چلتا ہے کہ اس وقت کے اندر انسانیت میں جتنے بھی مذاہب تھے سب میں کسی نہ کسی فارمیٹ کا, معاد کا, آخرت کا کانسیپٹ تھا. یہ جو قریش تھے یہ آخرت کے کانسیپٹ سے بالکل غافل ہو چکے تھے.
یہ بالکل بھول چکے تھے آخرت کے کانسیپٹ کو. تو جب انسان آخرت کے کانسیپٹ کو بھول جاتا ہے تب بھی انسان جو ہے اپنے آپ کو ہدایت کے راستے پر لا نہیں پاتا. یہی قریش جن کے الفاظ کو قرآن نے سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 24 میں ریپیٹ کیا ہے, یہ کہا کرتے تھے ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر. ہماری دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے, زندہ ہونا, ہم زندہ ہوتے ہیں اور ہمیں موت آ جاتی ہے, اور ہمیں کیا ہلاک کرتا ہے؟ زمانہ ہلاک کرتا ہے. بس ایک ٹائم گزرتا ہے, ہمارا ٹائم پورا ہو جاتا ہے تو ہم مر جاتے ہیں. اللہ نے کیا جواب دیا؟ خود نہیں مرتے, دہر نہیں مارتا. دہر کہتے ہیں زمانے کو, وقت کو. ٹائم ایلیمنٹ تمہیں کل نہیں کرتا. جیسے ایک کتاب میں ایک مرتبہ میں نے پڑھا, انہوں نے کہا کہ کبھی بھی یہ مت سوچیں کہ آپ کسی بیماری سے مر جائیں گے. اگر آپ کو کوئی بیماری لگ بھی جاتی ہے تو بھی کبھی اس بات پر پریشان نہ ہو کہ بیماری سے میں مر جاؤں گی. یہ آپ کو بڑا ایک تھراپیوٹک جملہ ہے. آپ بیماری سے نہیں مرتے. کیسے مرتے ہیں؟ جب وقت آتا ہے تو آپ مر جاتے ہیں. اٹس ویری ریلیکسنگ ایکچولی. ورنہ تو انسان بیماری کے بعض لوگوں کو ذہنی طور پر ایک تکلیف ہوتی ہے, اور خاص طور پہ میڈیسن پڑھنے والوں کو بعض لوگوں میں ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں ہم جس ڈیزیز کے بارے میں پڑھتے ہیں اس کے سمٹمز ہمیں اپنے اندر نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کے آس پاس بھی ایسے لوگ ہوں گے. سو اگر آپ اس پوائنٹ آف ویو سے میڈیسن پڑھ رہے ہیں یا آپ میڈیسن پڑھنے والے ہیں, آپ کا مائنڈ سیٹ یہ بن گیا ہے, سو تو اس سے بڑا کوئی آپ کی زندگی میں امتحان نہیں ہو سکتا. اپنے آپ کو تسلی پر رکھیے. ہر انسان, ڈاکٹر ہو یا نہ ہو, کوئی انسان کسی بیماری سے نہیں مرتا. جب اس کا وقت آتا ہے وہ مر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں یہی بات کہی, زمانہ نہیں ہلاک کرتا, ان ہم ہی نحیی الموتى. جیسے ہم موت دے دیتے ہیں ایسے ہی ہم مردوں کو زندہ بھی کر دیتے ہیں. اور میرے پاس اس وقت تو اس کا ٹائم نہیں ہے, لیکن آپ نے اس کے بارے میں احادیث میں بھی آتے ہیں, اور اب تو الحمدللہ سائنس اس کو پروف کر چکی ہے. انسان کی جو سپائن ہوتی ہے, جو بیک بون اس کی ہوتی ہے, اس کے بالکل اینڈ پہ اس کی ایک ٹیل بون ہوتی ہے, کاکسس بون. یہ آپ کی کبھی بھی ڈیکمپوز نہیں ہوتی ہے. اس کے اوپر جرمن سائنٹسٹ نے کافی ایکسپیرینسز کیے. انہوں نے اس کو بلاسٹ فرنس کے اندر رکھ کے اس کو آلموسٹ برن کر دیا انٹو ایشز. اور ایشز میں برن کرنے کے بعد بھی جب انہوں نے اس کو الیکٹرانک مائکروسکوپ میں دیکھا تو اس کے اندر ڈی این اے الائیو تھا, اور اسی ڈی این اے سے ہی انسان کی سیل گروتھ فردر ہو جاتی ہے. سو کہا یہ جاتا ہے, احادیث میں بھی الفاظ آتے ہیں, اسی ٹیل بون کا ذکر آتا ہے. انسان بعض اوقات کہتے ہیں کہ جو پلین کریش میں لوگ مر جاتے ہیں, یا جو سمندر میں ڈوب کر مر جاتے ہیں, یا جو جل کر ختم ہو جاتے ہیں, سو ان کا تو ڈی این اے واپس بچا ہی نہیں, ان کی تو باڈی کچھ ملی ہی نہیں, سو ان کو اللہ کیسے اٹھائے گا, ان کی قبر کیا ہے. جس جگہ پر آپ کی یہ ٹیل بون جاتی ہے وہی جگہ آپ کی قبر بن جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسائیں گے. احادیث میں آتا ہے جب روز محشر قائم ہو رہا ہوگا, اسی ٹیل بون سے پوری ڈیکمپوزڈ باڈی بھی کہیں پر ہوگی, جہاں کہیں آپ کی ٹیل بون کے سیلز ہوں گے وہیں سے آپ دوبارہ سے پودے کی طرح زمین سے نکل آئیں گے, اور اللہ انسان کو دوبارہ سے زندہ کر دے گا. سو یہ جو انا نحن نحیی الموتى ہے, اس کی بہترین تصویر آپ کو الحمدللہ اب سائنس بھی پروف کرتی ہوئی نظر آتی ہے. بالکل جیسے بارش سے بیج زمین میں سے پودے کی شکل میں نکل آتا ہے, انسان بھی نکل آئیں گے. اور جب انسان نکل آئیں گے تو بس وہ ایک انسانوں کی گرینڈ گیدرنگ نہیں ہوگی, پھر انسان کا حساب کتاب شروع ہوگا. سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ, اور ہم لکھ رہے ہیں یا ہم لکھ لیں گے جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا, جو کچھ ان کی باتیں تھیں, جو کچھ ان کے اعمال تھے, جو کچھ ان کا پاس ٹائم تھا, جو کچھ ان کے انویسٹمنٹ تھے. ایوری تھنگ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ لکھ رہے ہیں. اللہ دیکھ لے گا جو آپ نے آگے بھیجا اور جو آپ نے پیچھے چھوڑا. میں 2 منٹ لے لوں, آیت کمپلیٹ ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 2 چیزیں کہی ہیں. نکتبو کے لیے اسکالرز کہتے ہیں یہ آپ کے کرامن کاتبین کی بات ہے. کرامن کاتبین 2 فرشتے جو ہمارے کندھے پر بیٹھے ہیں اور کانسٹنٹلی ہمارے ہر عمل کو لکھتے جاتے ہیں. یہاں پر آیا ہے قدموا وآثارہم. قدموا عربی زبان میں کہتے ہیں کسی چیز کو اہمیت دینا, کسی چیز کو مقدم کرنا. دیکھیں زندگی میں آپ کو اور مجھے ہر دن کئی چوائسز کرنی ہوتی ہیں. آپ نے کیا چوائس کو پریفرنس دی, لکھ لیا جاتا ہے, وہ آپ آگے بھیج دیتے ہیں, ریکارڈ ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے کس چیز کو پرائرٹی دی. ایک بچے کے پاس چوائس ہے
کہ اپنی مووی دیکھے یا نماز پڑھے. تو بچے زیادہ تر کیا کرتے ہیں, اور جو آپ نے کیا وہ قدموں کی شکل میں آگے چلا گیا. آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے, آپ آدھا پارا پڑھ لیں یا موبائل پر فیس بک کھول کر بیٹھ جائیں. جو آپ نے کیا وہ قدموں کی شکل میں آگے چلا گیا. اپنی چوائسز میں آپ نے کس چیز کو تقدیم دی, کس چیز کو مقدم رکھا, یہ سب کرامن کاتبین ریکارڈ کر لیتے ہیں. وآثارہم, آثارہم دو میننگز میں آتا ہے. کھنڈرات کے لیے بھی عربی زبان میں آثار کا لفظ آتا ہے, اور ریت کے اوپر لٹرلی اپنے فٹ سٹیپس چھوڑ جانا, اس کے لیے بھی آثار کے لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے. آپ نے قدموں میں جو عمل آگے بھیج دیا وہ آپ کی آگے کی انویسٹمنٹ ہے, آگے چلا گیا. مثال کے طور پہ آپ کسی علاقے میں شفٹ ہو رہے ہوتے ہیں, تو آپ آہستہ آہستہ اپنا سامان پہلے بھیجنا شروع کرتے ہیں. اسی طرح سے اسکالرس کہتے ہیں کہ انسان کے اعمال اللہ کے پاس پہلے پہنچ جاتے ہیں. ہر منڈے اور تھرسڈے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. ہر عصر کی نماز میں بعض روایات میں آتا ہے ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. فرشتے چینج ہوتے ہیں نا, سو ڈیوٹیز چینج ہوتی ہیں, تو وہاں پہنچ جاتا ہے معاملہ. سو یہ آپ کا اور میرا فائنل گھر جو آگے بن رہا ہے, اس میں ہم اپنے کیا اعمال شفٹ کر رہے ہیں, یہ ہماری چوائس ہے. دیکھیں ہم جس وقت اس گھر میں رہتے ہیں اس کا نام دنیا ہے. یہ ہمارا ٹیمپرری گھر ہے. آپ کے دو گھر ہوں, ایک کرائے کا ہو ایک اپنا ہو, اور آپ کا اپنا نیا گھر جو ہو, آپ اپنا سامان وہاں شفٹ کریں گے یا آپ کرائے کے گھر میں رکھے رہیں گے؟ آپ اپنے نئے گھر میں شفٹ کرتے ہیں. سو دنیا آپ کا عارضی گھر ہے. احمقانہ حرکت ہوگی کہ ہم اپنا سارا سامان صرف اس دنیا کا اکٹھا کریں اور آخرت کے لیے اپنے لیے کوئی چیز پیچھے چھوڑ کر نہ جائیں. سو آگے جو بھیج رہے ہیں اس پر کانشیس رہیں, پیچھے جو چھوڑ رہے ہیں. آپ میں سے ہر ایک, ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی انداز میں کسی نہ کسی کے لیے رول ماڈل ہے. ہم اپنے آثار پیچھے چھوڑ رہے ہیں. ایک لٹرلی آپ کی اور میرے قدم جو ہم نے نیکی کی طرف اٹھائے وہ اللہ کاؤنٹ کر لیتا ہے, وہ بھی آثار ہیں. یہ آپ کی اور میرے لٹرل قدم, جیسے میں نے آپ کو سورت یاسین کے شان نزول میں واقعہ بتایا تھا قبیلہ بنو سلمہ کا, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم جتنے قدم لوگے مسجد نبوی کی طرف آنے میں اتنے تمہارے آثار بلٹ ہوں گے, and it will increase your reward, so continue it. ایک تو آپ کے لٹرل قدم ہو گئے. اسی لیے زیادہ تر کہا جاتا ہے, اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ واٹس ایپ کی کلاسز یا ریکارڈنگ سننا بہت اچھی بات ہے, بٹ اگر مجبوری ہے تو سنیے, ورنہ ایک عمل نیکی کا آپ بھی کر رہی ہیں سننے والا, اور ایک واٹس ایپ کا لسنر بھی کر رہا ہے, لیکن آپ کا ثواب کئی فولڈ بڑھ گیا, بیکاز آپ قدم جو استعمال کر کے آئی ہیں وہ قدم آپ کے آثار ہیں. یہ جو زمین ہے آپ کی اور میری, پلانٹ ارتھ, سن اپنے پورے سولر سسٹم میں اس کو لے کر گھوم رہا ہے یونیورس کے اندر. ابھی جب ہم نے یہ بات شروع کی تھی اپنی 2:30 بجے جب ہم نے بات شروع کی تھی, جس وقت یونیورس میں آپ اور میں جس جگہ پر تھے, زمین جہاں تھی 4 بجے زمین وہاں نہیں ہے. سو پچھلے 1.5 گھنٹے میں آپ نے کائنات میں اپنے آثار چھوڑے ہیں نیکی کے. سو بہتر یہ ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو کانسٹنٹلی یونیورس کے آثار میں بھی رکھیں, ایک جگہ پر دنیا میں بیٹھے بیٹھے, اور جتنے قدم آپ زندگی میں فزیکلی لے سکتی ہیں نیکی کی طرف وہ لیجئے, تاکہ آپ کی گواہی بن جائے. سو ایک تو یہ آپ کی اپنی ایفرٹ ہے, اور دوسرا آپ کے آثار ہیں جو لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں, جو اولاد آپ کو فالو کرتی ہے, جو لوگ آپ کے لیے جو ہیں وہ یا تو صدقہ جاریہ بنتے ہیں یا اللہ نہ کرے عذاب جاریہ بنتے ہیں. قرآن اس طرح سے میری اور آپ کی زندگی کو ری شیپ کرتا ہے. اپنی اولاد کو جتنی نیکیاں سکھا سکتے ہیں سکھائیے, اس لیے کہ آپ کی سکھائی ہوئی نیکی آپ کی اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی. اور جتنے انسانوں کو اچھی بات سکھا سکتے ہیں سکھائیے. مرنے کے بعد والدین کے لیے اولاد اگر حج کرتی ہے, عمرہ کرتی ہے, صدقہ کرتی ہے, سو والدین کو اس کی نیکی ڈائریکٹ پہنچتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق, اور دعا بھی اس میں آتی ہے. 4 چیزیں آپ نے فرمائی ہیں. اکثر ہم کہتے ہیں اصال ثواب کے لیے کیا کریں, یہ 4 کام اپنا معمول بنا لیجئے اگر آپ کر سکتے ہیں. آپ والدین کے لیے حج کر سکتی ہیں, دعا کر سکتی ہیں, ڈیزیزڈ والدین کے لیے عمرہ کر سکتی ہیں, اور کانسٹنٹ آپ ان کی طرف سے صدقہ کر سکتی ہیں.
اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. اس کے علاوہ اولاد کی ہر نیکی کا ثواب والدین کو پہنچتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے سورۃ نجم آیت 39 میں وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَى. آپ نے اولاد کو نیک بنانے کی کوشش کی تھی, اللہ آپ کی نیکی کے آثار باقی رکھے گا. جتنا لوگوں میں نیکی پہنچا سکتے ہیں نیکی پہنچائیے. آپ کا انتقال ہو جاتا ہے, کسی انسان کو آپ نے اچھی بات سکھائی تھی, جب تک وہ انسان اس پر عمل کرتا رہے گا, جب تک آپ کی بات کا امپیکٹ اس کے اوپر رہے گا, آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. ایک اندلوس کے شاعر نے کہا تھا تِلْکَ آثَارُنَا تَدُلُّنَا عَلَيْنَا فَنَنْظُرْ بَعْضُنَا إِلَى الْآثَارِ. یہ مت دیکھیں کہ اپنی اولاد کے لیے پیچھے کیا دلیل, کیا وراثت چھوڑ کر جا رہے ہیں. یہ سوچیں کہ اپنی اولاد کے لیے کیا آثار, کیا لیگیسی چھوڑ کر جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی اولادوں کے لیے بہترین اسلامک لیگیسی چھوڑ کر جانے والوں میں شامل فرمائے. اللہ ہمیں ہمارے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو باعمل پریکٹسنگ مسلمان بنائے. اللہ اس فتنے کے دور میں ہمیں اور ہماری اولادوں کو اور سب کی اولادوں کو آزمائشوں سے اور پریشانیوں اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھ. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیاتی وذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.